الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبان نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبان نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی، منصب انصاف پر تشریف فرما منصفین اعظام اور بزم اشرفی کے چہکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے۔ غرض اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز کی پہچان اور قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب اس چیز کی دوسری ضد موجود ہو، جیسے عربی محاورہ ہے تو رفع الاشیاء بازدادی ہوتی۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو امیری کی قدر کون کرتا؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو اصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا؟ بس زمین کی پشت جب جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب فرعون اور قارون کی وارثوں سے دنیا خالی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وارثوں سے بھی یہ بزم جہان خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، لیکن میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ دنیا کی بقا علماء یک سے مربوط ہیں۔ اگر علماء یک نہ رہے تو دنیا بھی نہ رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ سامعین ذی وقار، علماء کا مقام بہت اونچا ہے، علماء کی عظمت قرآن مجید نے یوں بیان فرمائی انما یخشی اللہ من عباده العلماء، خدا سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فقیہ واحد، دوسری جگہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ علماء کی تعظیم و تقریم کا اللہ اور اس کے سچے رسول نے حکم دیا ہے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا میرے بعد سب سے زیادہ افضل ہوگا جو علم سیکھ کر اسے پھیلائے۔ کبھی یوں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سامعین محترم، علماء حق نے اور دور میں قربانیاں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو وقت کی حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا۔ ایک مجرم کی حیثیت سے گدھے پر بٹھا کر شہر کا گشت کرایا گیا، لیکن اس مہاجر مدنی کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے من یعرفنی فلا یعرفنی ومن لا یعرفنی فلیعرف انا مالک الناس۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں آپ پر مصیبتوں کے پاٹ توڑے گئے، قید تنہائی میں رکھا گیا، لیکن اب کوئی سے باز نہ آئے۔ پھر آپ برصغیر پاک ان پر نظر ڈالیں، دین اکبری ایجاد ہو رہا ہے، کتے اور خنزیر کی پاکی کا حکم دیا گیا، کلمہ تک بدل دیا گیا، یوں پڑھایا جانے لگا لا الہ الا اللہ خلیفہ اکبر خلیفۃ اللہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بڑی دلیری کے ساتھ فتنہ اکبری کا مقابلہ کیا۔ جب انگریزوں اور عیسائی مسیحوں کا جال بچھایا گیا تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی علماء حق ہیں جو علماء دیوبند کے نام سے مشہور تھے۔
اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ مکتب کے در دیوار سے پوچھو، شیخ الہند محمود حسن کون تھے؟ کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھو سید حسین احمد مدنی کون تھے؟ بیان والی اور سکھر کی جیلوں سے پوچھو سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے؟ افسوس صد افسوس، آج ان علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو سب شتم کیا جاتا ہے، اور آج کل کے بعض نام و نہاد مولویوں کے غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مولویت ایک پیشہ کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے۔ مگر میں علماء کی تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت بیان نبوت کی دعوت کا نام ہے، مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کی شعلہ خلافت کا نام ہے، اور مولویت قائد ابن قائد، امام سیاست، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کی شجاعت کا نام ہے۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔